جب کسی پر بھروسہ کرنے کی بات آتی ہے تو ڈاکٹر اس فہرست میں سب سے اوپر آتے ہیں۔ ایک معاشرے کے طور پر ہم ان پر توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری صحت میں مدد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم آپ کے مسائل لے کر ان کے پاس جاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں صحت مشورہ دیں گے، چاہے ان کے دفتر میں جانا ہو یا ان پر اعتماد کرنا ہو۔ لیکن جب یہ اعتماد ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ برے ڈاکٹروں کی سوچ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ صرف افسانوی کتابوں میں پڑھتے ہیں یا پھر فلموں میں دیکھتے ہیں۔ پچھلے کچھ ایک صدیوں کے دوران صحت کے پیشہ ور افراد کے اپنے مریضوں سے فائدہ اٹھانے کے متعدد کہانیاں موجود ہیں، اور میں آج آپ کو دنیا کے 5 سب سے بدترین ڈاکٹرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ہائی فرینڈز، ویلکم ٹو تکی.pk۔ نمبر 5، مائیکل سوانگو۔ مائیکل سوانگو نے اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں انٹرنشپ کی۔ یہیں پر اسے سوانگو کو سب سے پہلے مارنے کا ذریعہ ملا۔ بہت سی نرسوں نے اپنے اعلیٰ افسران کو بتایا کہ صحت مند مریض اکثر اس وقت مر جاتے ہیں جب سوانگو وارڈ میں ہوتا ہے۔ ان الزامات کی پشت پناہی کی گئی، لیکن سوانگو کو خاموشی سے آگے بڑھنے کو کہا گیا۔ اس نے کوئنسی یونیورسٹی میں ایک عہد سنبھالا، لیکن جلد ہی وہ اپنے ساتھی کارکن کو زہر دینے کی وجہ سے بڑھتی ہوئی بیڑیوں کا مجرم پایا گیا۔ سوانگو نے اپنے ساتھی کارکن کو کھانے میں ایرسینک ڈال کر اسے بیمار کیا تھا۔ رہا ہونے سے پہلے اس نے اپنے 5 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹے۔ آزاد ہونے کے بعد اس نے قانونی طور پر اپنا نام بدل کر ڈینیل جے ایڈمز رکھ لیا اور یہ کہتے ہوئے کہ جعلی کاغذات بنائے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ اس کے بعد اس نے 1997 میں بالآخر گرفتار ہونے سے پہلے امریکہ بھر کے مختلف ہسپتالوں میں مشکوک کام کیا۔ سوانگو نے 3 قتلوں کا اعتراف کیا، حالانکہ ایف بی آئی کا خیال ہے کہ وہ 60 سے زیادہ قتل کا ذمہ دار ہے۔ وہ اس وقت عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ نمبر 4، کرل کلوبرگ۔ کرل کلوبرگ ایک جرمن ماہر امراض چشم تھا جس نے شوٹرز کے حراستی کیمپ میں قیدیوں پر ظالمانہ تجربات کیے۔ وہ خواتین کو جراثیم سے پاک کرنے کا راستہ تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ کیمپ میں بلاک 10 میں اڈہ قائم کرتے ہوئے اس کا مقصد خواتین کی نسبندی کے لیے ایک آسان اور سستا طریقہ تلاش کرنا تھا۔ اس کے تجربات میں اکثر خوفناک طریقہ کار شامل ہوتا تھا، جیسے کہ عورت کی بچے دانی میں اور تیزاب کا انجیکشن لگانا۔ بہت سی خواتین کے باز دانی کو نقصان پہنچتا تھا اور اس کے لیے انہیں نکال کے میڈیکل مزید ٹیسٹ کے لیے برلن بھیج دیا گیا۔ دوسروں کی صحت کے جاری مسائل پیدا ہوئے اور بہت سے لوگ مر بھی گئے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کلوبرگ نے شوٹرز میں اپنے دور میں 700 سے زیادہ خواتین پر تجربہ کیا۔ بالآخر اسے 1945 میں روسی افواج نے گرفتار کر لیا۔ اسے 1948 میں 25 سال کی قید سنا دی گئی، لیکن 1955 میں ناقابل یقین حد تک رہا کر دیا گیا۔ جرمنی میں واپس آ کر اس نے نئے سر سے آغاز کرنے کی کوشش کی، لیکن عوامی احتجاج نے اسے اپنے جرائم کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمے کی سماعت کے انتظار میں اس کی موت ہو گئی۔ نمبر 3، مارشل پیٹیوٹ۔ مارشل پیٹیوٹ ایک اور سیریل کلر تھا جس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران قتل کرنا شروع کیا تھا۔ اس برے ڈاکٹر کا ایک پریشان کن ماضی تھا جس میں ڈاکٹر بننے سے پہلے ویلینیو فرانسیسی فوج میں ایک عہد شامل تھا۔ مارشل ایک بدعنوان میئر بھی تھا جہاں وہ پیرس فرار ہونے سے پہلے ہر طرح کی مشکوک معاملات میں ملوث تھا۔ یہیں سے اس کے قتل کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ نازیوں کے زیر قبضہ پیرس میں رہائش پذیر پیٹیوٹ یہودی شہریوں شکار کرتا تھا اور انہیں بتاتا تھا کہ وہ فیس کے عوان فرانس سے باہر محفوظ راستہ پیش کر سکتا ہے۔ پیٹیوٹ اپنے متاثرین کو بتائے گا کہ بیماریوں کے خلاف ٹیکہ لگانے کی ضرورت ہے اور وہ انہیں فرار ہونے سے پہلے انہیں سائنائڈ کا ٹیکہ لگاتا اور ان کی لاشوں کو دریائے سین میں پھینک دیتا۔ پیٹیوٹ نے آخرکار اپنے آپریشن کو اپنے گھر کی طرف منتقل کر دیا اور جہاں وہ اپنے متاثرین کو مار ڈالتا تھا اور ان کی لاشوں کو جلا دیتا تھا۔ گھر کے ارد گرد بدبو آنے کے بعد پولیس نے چھان بین کی اور اس کے تحت خانے میں انسانی باقیات پائی۔ پیٹیوٹ کو 26 افراد کا قتل کرنے کے مجرم قرار دیا گیا تھا، حالانکہ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے 60 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا تھا اور اس کے جرائم کے لیے اس کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2، والٹر فریمن۔ والٹر فریمن آج تک کے بدعنوان ڈاکٹر میں سے ایک ہے۔ والٹر فریمن ایک امریکن فزیشین تھا۔ یہ ایک پہلا امریکن ڈاکٹر تھا جو کہ نیورولوجسٹ لوبوٹومیز میں ماہر تھا۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں پریفرنٹل کورٹیکس میں رابطے منقطع ہو جاتے ہیں اور اس کا مقصد درد کو کم کرنا اور ذہنی امراض میں مبتلا افراد کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس طریقہ کار کے کامیاب
कामयाब होने के अलामात ज़्यादातर लोगों के अमली रोए के मसाइल के सामने करना पड़ा और वो कभी ठीक नहीं हुए। लोबोटोमेज फ्रीमैन ने पूरे अमेरिका का सफ़र करते हुए मुजाहरा किया, अपनी तकनीक में महारत हासिल की, जिससे कहा जाता है इसमें आँख के कोने पर आइस पिक के हथौड़े मारना शामिल था ताकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से राब्ता मुतवक्का हो सके। इनमें से बहुत सारे ऑपरेशंस में एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता था। ख्याल किया जाता है कि इसने 4 दिहाइयों के दौराने में 4000 से ज्यादा लोबोटोमेज किए और इनके 100 से ज्यादा मरीज मर चुके हैं और सेकेंडरी मरीज जिस्मानी और जहनी मसाइल में जिंदगी भर मुब्तला रहे। इसकी आखिरी सर्जरी हेलेन मोर्टेंसन पर की गई थी, जो अपनी तीसरी लोबोटोमेज के दौराने में इंतकाल कर गए। फ्रीमैन पर दोबारा सर्जरी करने पर पाबंदी लगा दी गई थी और फ्रीमैन ने कैलिफोर्निया में अपनी बाकी जिंदगी प्रैक्टिस करते हुए गुजार दी। नंबर 1, जोसेफ मिगेल। जब बात बुरे डॉक्टरों की हो तो जोसेफ मिगेल से ज्यादा खौफजदा करने वाले कोई और डॉक्टर नहीं है। इन्हें मौत का फरिश्ता भी कहा जाता था, जो कि जर्मन SS कारकुन था और लाखों की मौत के जिम्मेदार थे। ये एक माहिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैगल ने 1937 में नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली। मैगल को POWs में तजर्बा करने की आज़ादी मिल गई और इसने वहाँ खौफनाक सर्जरियाँ की। मैगल को खास तौर पर जुड़वा बच्चों में खास दिलचस्पी थी। वो कैदियों की आंखों में केमिकल लगाने के लिए जाना जाता था, ये देखने के आया वो उनकी आंखों का रंग बदल सकता है कि नहीं। एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किए बगैर वो उन पे ये केमिकल डालता था। इसने 2 जुड़वा बच्चों को सिला दिया था जो जल्द ही गैंग्रीन से मर गए। जब वो तजर्बा कर लेता तो मरीजों को गैस चैम्बर में भेज देता। पकड़े जाने के बावजूद उसे अपनी असली शख्सियत छुपाने के बाद छोड़ दिया गया। दोबारा पकड़े जाने और मौत की सजा सुनाए जाने के खौफ से मैगल यूरोप से जनूबी अमेरिका फरार हो गया। वो 30 साल तक गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहा। वो 1979 में 67 साल की उम्र में फालिज के दौरे से डूब कर मर गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।